بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. سامعین کرام، حاضرین مجلس، آپ تمام سب احباب کو دل کی عطا گرائیوں سے اس مجلس میں آنے پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشیاں منانے پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اور حمد و ثنا کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ، یا مولا، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے. تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. تیری ثنا کہ خداوند لا یزال ہے تو، یہ شان تیری کہ ہر شان میں کمال ہے تو، اور تیرا کمال دنیا کے ہر کمال میں ہے، اور ہی ہے تیری مثال کے بے مثال ہے تو. اور وہ ہے قرآن کہ جس میں ریب نہیں، وہ ہے قرآن کہ جس میں ریب نہیں،
اور وہ محمد ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہیں، اور جمع کن ان میں ہے قرآن میں، کون کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب نہیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ کلام، کہ قرآن نور ہدا ہے، قرآن مردہ دلوں کا سہارا ہے، قرآن چشمہ نور ہدایت ہے، قرآن حق عالمگیر ہے۔ خود رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس پاک کلام میں کوئی شک نہیں، اس پاک کلام میں کوئی عیب نہیں، اس پاک کلام میں کوئی نقص نہیں، اس کی عظمتیں بے مثال، اس کی رفعتیں بے مثال، اس کے نکتے بے مثال، اس کی وسعتیں بے مثال، اس کے لفظ بے مثال، اس کے حروف بے مثال، اس کی آیتیں بے مثال، اس کے حروف بے مثال، اس کی ساری صورتیں، ساری آیتیں سبھی بے مثال، مگر خدا کی قسم یہ جس کی طرف نازل ہوا وہ نبی اپنی مثل میں بے مثال ہے، وہ نبی اپنی مثل میں بے مثال ہے۔ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ الحمد سے لے کر والناس تک جتنے بھی حروف ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ میسج دیا کہ شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمزاں پائیاں۔ حقیقت میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو اس طرح بیان کر رہے تھے، وہ جب میں نے الف سے لے کر یا تک تمام حروف پر نگاہ ڈالی تو میرے آقا کی ایسی نعت بن گئی کہ الف نے اپنی زبان حال سے کہا آقا ایمان کائنات ہیں، با نے کہا آقا بہار کائنات ہیں، تا نے کہا آقا تنویر کائنات ہیں، پے نے کہا آقا پیر کائنات ہیں، جیم نے کہا آقا جان کائنات ہیں، ہاں نے کہا آقا حسن کائنات ہے، خاں نے کہا آقا خاتم النبیین ہے، دال نے کہا آقا دانائے کائنات ہے، زال نے کہا آقا ذی الحشم کائنات ہے، را نے کہا آقا راحت کائنات ہے، زا نے کہا آقا زینت کائنات ہے، سین نے کہا آقا سلطان کائنات ہے، شین نے کہا آقا شان کائنات ہے، سعاد نے کہا آقا صدر کائنات ہے، دواد نے کہا آقا ضیاء کائنات ہے، تو نے کہا آقا طیب کائنات ہے، زا نے کہا آقا ظرف کائنات ہے، عین نے کہا آقا عظمت کائنات ہے، غین نے کہا آقا غیور کائنات ہے، فا نے کہا آقا فیاض کائنات ہے، قاف نے کہا آقا کاف کائنات ہے، نون نے کہا، جب نون کی باری آئی تو نون نے کہا میرے آقا نور کائنات ہیں، میرے آقا نور کائنات ہیں۔ ارے نور ایمان سے جن کے دل معمور ہے وہ یہ کہتے ہیں میرے آقا نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ اور واو کی باری آئی، واو نے کہا آقا والی کائنات ہے، ہاں کی باری آئی تو ہاں نے کہا آقا ہادی کائنات ہے۔ اور جب یا کی باری آئی، اللہ رب العزت کی قسم، جب یا کی باری آئی تو یا نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے پیارے آقا لب پہ جو تیرا نام آتا ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں اپنی بارگاہ اللہ کے حضور، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سبحان اللہ کے صدقے انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہتر بند کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پیارے آقا جب بھی تیرا نام آتا ہے، ہر وقت مجھ پہ جو بھی مشکل مقام آتا ہے، مگر یہ تیرے نام کے صدقے، تیرے نام کی محبت کے صدقے، تیرے میلاد کے صدقے اللہ پاک جب ہم پر کرم کرتا ہے تو شاعر بھی کہتا ہے کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد، کہیں چاند بن کے چمکے تیرا نام یا محمد۔ اور میرا دل بھی آخر، میرا دل بھی کیوں نہ آخر تیرا نام لے کے جو میری دھڑکنوں میں چمکے تیرا نام یا محمد۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا جناب محمد امجد محمود نقشبندی صاحب وہ آئیں اور اپنی خصوصی انداز میں انگلش میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری لگوائیں اور ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ جناب امجد محمود نقشبندی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. Respected and honorable ulama kiram, especially Hazrat Allama Mufti Muhammad Munir Zaman Chishti Maddazillahu Ali, and our chief guest from Lahore, Pakistan, Hazrat Allama Professor Dr. Masood Mujahid Maddazillahu Ali, and my respectable and honorable ulama kiram and my dear brothers. The topic of today's gathering is the blessings of the gatherings of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Why do we hold these gatherings? And what benefit do we get from these gatherings? What blessings of Allah subhanahu wa ta'ala do we get from these gatherings? Before I go on to my topic, a brief mention of the significance of Miladun Nabi sallallahu alayhi wasallam. These are famous ayats of the Holy Quran, and every child of Ahl Sunnah wal Jama'ah knows these. But just to re-emphasize the point, I would recite these just to begin my talk this evening. Allah Rabbul Alameen states in the Holy Quran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. That, O beloved Messenger sallallahu alayhi wasallam, say in the bounty of Allah and in His mercy, in that let them rejoice. When you are given bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, when you are blessed with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alameen says, let them rejoice, show gratitude, show happiness. Because to show this happiness, to show this gratitude is better than the wealth they have accumulated or the wealth they hold. Huwa khairum mimma yajma'un. In another part of an ayah of the Holy Quran, Allah Rabbul Alameen says, again a very famous and much quoted ayah of the Holy Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. Indeed, Allah Rabbul Alameen has bestowed a great favor upon the believers. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, when He sent His messenger. When we join these ayats of the Holy Quran, we see the words Man Allah, favor of Allah Rabbul Alameen. We see the words Fadlullah, the blessing of Allah Rabbul Alameen. Wa bi rahmatihi, the mercy of Allah Rabbul Alameen. And ulama kiram, the Sufia of this ummah, the scholars of this ummah, they say
what greater mercy, what greater bounty, what greater blessing can we have than greater than Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? He is the ultimate and the penultimate blessing of Allah Rabbul Alameen. He is the greatest mercy of Allah Rabbul Alameen. Then according to the Quran, according to Nasiqati, we are obliged to celebrate Miladun Nabi sallallahu alayhi wasallam, to thank Allah subhanahu wa ta'ala for this mercy and this blessing, and for blessing us with His beloved sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And Allah Rabbul Alameen says in another beautiful ayah of the Holy Quran, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. And remember with gratitude Allah's favor on you. Allah Rabbul Alameen is reminding the believers, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Remember the ni'mah of Allah Rabbul Alameen. When? إِن كُنْتُمْ أَعْدَاءً. When you were enemies, when you were bloodthirsty for one another. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Then Allah Rabbul Alameen joined your hearts in love. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. And with the blessing of Allah Rabbul Alameen, you became brothers. And scholars say, what is this ni'mah? What is this mercy that enjoined the hearts of the believers into one? What made this ummah one ummah? What mercy of Allah Rabbul Alameen spread love in this world? When we study the time before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Arabs were fierce enemies of one another. They were barbaric, they were bloodthirsty, and they were far brutal than we see people today. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came and he changed the hostility, he changed the aggression, and he changed this hatred into love and into mercy. Because Allah Rabbul Alameen says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. The beloved of Allah spread His mercy throughout the world, and people became brothers. And by holding these milad gatherings, Muslim scholars and the Muslim ummah discusses the life and teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, because this is the greatest favor of Allah Almighty. Just to change the taste of the speech, I've quoted a verse from the Holy Quran in which Allah Rabbul Alameen has said, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. When you were enemies, and we sent a mercy, and because of this mercy, your hearts were joined. Just to switch over to Urdu a little bit, Allah Rabbul Alameen irshad farmata hai کہ یاد کرو وہ وقت جب تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جس وقت تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اور اللہ نے تم اپنی نعمت سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, اور اللہ کی خاص نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. اردو کے مشہور شاعر ہیں, اور اس طرح کی نعتیں افسوس ہے کہ اب نہیں لکھی جاتی. الطاف حسین حالی جو اردو کے بہت بڑے شاعر مرزا غالب کے شاگرد ہوئے ہیں, انہوں نے ایک نعت کے اشعار لکھے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ رحمت ہے اللہ کی جس نے نفرت کو محبت میں بدل دیا. So Allah Rabbul Alameen has said, remember that mercy, remember that bounty of Allah which enjoined your love, hearts into love, and made you one ummah. And then Allah Rabbul Alameen says, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Now that we have established, and there is very little doubt in this anyway, but just for the sake of re-emphasizing the point, we have established that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is the greatest ni'mah of Allah Rabbul Alameen. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is the greatest mercy of Allah Rabbul Alameen. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is the greatest blessing of Allah Rabbul Alameen. Then when we read this ayah, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, and publicize well the bounty of your Lord, then we ask our brothers, what are we doing here if we are not publicizing the bounty of our Lord? This Miladun Nabi sallallahu alayhi wasallam, these gatherings are
in accordance with the ayats of the Holy Quran, in accordance with the instructions of Allah Rabbul Alameen. And then moving on to now the benefits of these gatherings, the benefits and blessings of Milad gatherings, coming on to the core of the topic. When we come to these gatherings, what do? We follow the sunnah of Allah Rabbul Alameen. We follow the way of Allah Rabbul Alameen. And this ayah is not the ayah of the topic today, but I will briefly mention وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. Allah Rabbul Alameen gathered the souls, the arwah of Anbiya alayhimus salam, and he did zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, of the arrival of Khatamul Anbiya wal Mursaleen. So when we come to these gatherings, what blessing do we get? We get the blessing of following the sunnah of Allah Rabbul Alameen, His way. And then we follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. We follow the sunnah of Sahaba Ikram, their method, their way. Because Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in many ahadith has mentioned his milad, his coming to this world. And Sahaba Ikram have mentioned this. So this is the sunnah of Allah Rabbul Alameen, the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and the way of the Sahaba Ikram. And when we look at the gatherings of Miladun Nabi sallallahu alayhi wasallam, those who criticize these gatherings, we ask them, have you ever been to a Milad gathering? What do? We recite the Holy Quran, the ayats from the Holy Quran. We recite the praise of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Naat Sharif. And don't you know that Hazrat Hassan bin Sabit recited the Naat in front of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and the Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, he listened to his own Naat. So that is a sunnah. And then we listen to speeches. Speeches about what? Speeches about the life and times and works and attributes and qualities of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. We learn about our deen. We learn about our Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. So this is the essence of Mahafil Milad. What can there be wrong with Mahafil Milad? These Mahafil are full of blessings of Allah Rabbul Alameen. And then we educate. The purpose of these Mahafil is, with respect to all the Naat Khan Hazrat, is not just to recite poetry in praise and honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but to educate ourselves, to learn, to make this an enlightening experience, to learn about the life and times of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and also to enhance our zawq, enhance our love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So these are educational gatherings. And then we also engage in the zikr of Allah, zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the remembrance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Allah Rabbul Alameen has deemed the zikr of Nabi Kareem to be his own zikr. Zikr of Nabi of Allah is the zikr of Allah Rabbul Alameen. So the gatherings of Milad, the zikr of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, we get the same blessings as if we are performing the zikrullah. So you can see the greatness of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. But if we look at it literally, and if we try to define, to say, okay, who was the person who gained blessings from celebrating the Milad? And so that we can deduce logically the blessings of the gatherings of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. We look at the books of ahadith, and in Sahih Bukhari, this famous hadith at-tayyiba, which many scholars quote, has been mentioned. And I will recite the words and translate, and inshallah I'll finish within 2 or 3 minutes. The hadith goes on to say, Thuwaybatu mawlatun li Abi Lahabin, kana Abu Lahabin a'taqaha, farda'atin Nabiyya sallallahu alayhi wasallam. That Thuwayba was a slave girl of Abu Lahab. And do you know who this Abu Lahab is? He's the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but a fierce enemy of Islam. And in his condemnation and in his muzammat, Tabbat Yada Abi Lahabin, a whole surah of the Holy Quran came. So Thuwayba was the slave girl of Abu Lahab, and Abu Lahab had freed her, and she had the honor of breastfeeding the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Lahabin,
أريه بعض أهله بشر سيبة قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا إني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. And when Abu Lahab died, some members of his family saw him in a dream. And they saw him in a very bad state and in a very bad condition. The person who saw him, he asked, "Oh Abu Lahab, what is your condition at the moment?" And he said, "My condition is indeed very bad condition, and I am suffering from azab al-qabr. After leaving you, my condition is atrocious, except that I receive sustenance via this finger with which I freed Thuwayba." Abu Lahab freed his slave girl Thuwayba with his right finger when she gave him the news of the birth of his nephew Muhammadur Rasulullah. And he, with this finger, made a signal and said, "You are free." And he says, "I get punishment in the qabr, in the grave. The only benefit I get is that I get sustenance from this finger on every Monday, because I use this finger to celebrate the birth of not Muhammadur Rasulullah, but Muhammad ibn Abdullah. My nephew, I celebrated his birth as a nephew." So many scholars say, such as Imam Qirat Shamsuddin al-Jazari, and also Hazrat Shaykh Abdul Haq Muhaddis Delvi, and many more, and even Muhammad Abdul Wahab al-Najdi, he has written in his book as well, that if Abu Lahab, being the fierce enemy of Islam, and Abu Lahab, the one who opposed Islam throughout his life, if he gets sustenance with this finger by celebrating the birth of his nephew, then what about a devotee of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? What about a servant of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who out of love celebrates the Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam? And then another hadith, on the day of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's birth, in other words, on the 12th of Rabiul Awwal, Hazrat Abu Darda, a Sahabi Rasul, he had gathered his children and the entire family and began to mention the events of the blessed birth of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. And when he was mentioning the events of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suddenly Sayyidul Anbiya wal Mursaleen appeared and came in that gathering. And he said, "Oh Abu Darda, what are you doing?" He said, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I have gathered these children here and I am telling them about the birth, the events of your birth." And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then prayed for them that may Allah open the doors of mercy for them. And he further said that angels too are praying for their forgiveness. So a gathering in which we recall the events of the life, events of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angels pray for those people's forgiveness and the doors of heaven are opened. And finally, Hazrat Hassan bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu, who recited poetry in honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي. There are many verses of the poetry of Hazrat Hassan bin Sabit. He recalled the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he praised the beloved of Allah sallallahu alaihi wasallam. And Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam sat him on the mimbar and he prayed for him. Allahumma ayyadahu bi ruhil qudus. Oh Allah, help him with the Spirit, help him with Jibreel Ameen. Send assistance and blessings on Hazrat Hassan bin Sabit. So the scholars say that if Hassan bin Sabit radiyallahu ta'ala anhu, who praised Rasulullah, who read poetry in praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if Hazrat Jibreel Ameen is to assist him, then the same applies to the devotees, the ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who gather in mahafil and celebrate the Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. So the blessings of the mahafil of Milad are countless,
But one final point. Brothers, we gather in this mahafil because we need to establish a link with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Because our identity is that of a ghulam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because our honor is our link with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. We have no other honor. We have no other identity. We have no other source of pride. Our pride is our link with our Master Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And I will finish with this share of Hazrat Allama Iqbal. He says, "Oh Muslims, remember this. Dardile Muslim maqam-e Mustafas. Dardile Muslim maqam-e Mustafas." A heart of the believer is a station of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The beloved of Allah lives in the hearts of the believers. Dardile Muslim maqam-e Mustafas. Aab ruhe maze naam-e Mustafas. Our honor, our dignity, our respect in this world is with the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And I pray that may Allah Rabbul Alameen grant us that love. May Allah Rabbul Alameen grant us that connection with the Messenger of Allah. And may Allah Rabbul Alameen elevate the status of this ummah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alameen. Nara Takbir! Nara Risala! Nara Hadri! Jashn Eid Miladun Nabi! ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد امجد محمود نقشبندی صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں وہ بیان کر رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی برکتیں کیا ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل کی برکتیں ہیں یہ تین ہاتھ سے خالی نہیں ہیں. ایک جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے والے ہیں اور جو ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرنے والے ہیں اور ایک جو بیان کرنے والے ہیں، تینوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں. اور ان سب سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بیان کیا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا جاتا ہے تو ان بندوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو بیان کرنے والے ہیں ان کی کیا شان ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سارے تقریر کے دوران، خطاب کے دوران ہمارے رچ ڈل مساجد کی جو شان ہیں، تمام علماء کرام، خاص طور پر جو ہمارے بزرگ یہ مفتیان کرام ہیں، یہ تشریف لائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. تو اب وقت بہت مختصر ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ 9:15 بجے ہمارا پروگرام جو ہے، جو خطاب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے اور 9:30 بجے تک ہم ختم کر دیتے ہیں. تو ابھی جو ہے تقریباً 40-45 منٹ رہتے ہیں. تو میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں تو بلا تاخیر میں ان کو دعوت دیتا ہوں. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود مجاہد صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. وہ دل ہی نہیں کہ جس میں تیری یاد نہیں، وہ دل ہی نہیں کہ جس میں تیری یاد نہیں، اجڑے وہ شہر کے جہاں محفل میلاد نہیں. حضرات ذی احترام، معزز محترم محتشم علماء ذوی الاحتشام، سامعین اور ینگ اسٹر حضرات، موضوع سخن
جیسا کہ اس سے قبل علامہ نقشبندی صاحب بڑی شرح و بست کے ساتھ موضوع کی مناسبت کے ساتھ وہ بیان فرما رہے تھے، یقیناً انہوں نے اس موضوع کے ساتھ اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے پاس بھی یہی مواد تھا، انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، لیکن مفتی حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطہ کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ مفتیان نظام آپ جانتے ہیں کہ جہاں تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں کلام کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جس کو علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کا جو مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس سے کم بیان ہو جائے تو یہ گستاخی ہو جائے گی، اور اگر وہ ان کے مقام و مرتبہ سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے آخری کار ایک نقطے کی بات کہہ ڈالی اور یہ ذکر کر دیا کہ تمام تعریفیں، تمام ذکر، تمام رفعت و بلندی جس قدر بھی ہو سکتی ہے وہ تم بیان کر دو، سجدہ کے علاوہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ کر دو، وہ آقا علیہ السلام کا حق بنتا ہے، صرف سجدہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، باقی تمام کی تمام جتنی بھی تعریف و توصیف ہو سکتی ہے، ان کے لیے ستائش ہو سکتی ہے، وہ آپ اس کو بیان کر دیں۔ حضرات عزیز احترام، میلاد یہ ذہن میں رکھے کہ یہ شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ میلاد منانا یہ شرک کی نفی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور کسی میلاد النبی کا معنی یہی ہے کہ ایک نبی کی پیدائش، اور جب اس میں جشن آ جائے، خوشی آ جائے تو اس کو جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے پیدائش کے اوپر کتنی خوشی مناتے ہیں، کس قدر اس کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، کما قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ، آپ اپنے بچے کی پیدائش کے اوپر، شادی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ولیمہ کے لیے اعلان کرتے، دف بجانے آئیں، اعلان کرنا وہاں پہ واجب ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے عقیقہ، اگر عورت آتی ہے آپ کے پاس شادی کی زمرے میں تو ولیمہ، اس کے لیے خیرات، ذکر اور اعلان، دفوف، خوشی۔ اور عیدوں کے اندر کیا ہوتی ہے، یہ عید ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں، عیدیں صرف دو ہی ہیں، وہ عید الاضحیٰ ہے، وہ عید فطر ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے، جمعہ بھی عید ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یوم عرفہ، تمام کی تمام جتنے بھی یہ دن ہیں وہ سارے کے سارے عید ہیں۔ جس دن یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، میں کہ یہ اس دن اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین اسلام کی وہ نعمت کو کامل کر دیا، فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عید ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ اب ان کے نزدیک کتنی عیدیں ہو جائیں گی، جمعہ بھی ہے، وہ دن جمعہ کا تھا، فرمایا کہ جمعہ بھی عید ہو گئی،
یوم عرفہ وہ بھی عید ہو گئی، وہ 9 تاریخ آتی ہے، اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنی عیدیں بن رہی ہیں ہماری۔ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عید میلاد النبی آقا علیہ السلام جس دن تشریف لائے، اس لیے کہا کہ یہ لیلۃ المیلاد یہ ساری کی ساری عیدوں سے افضل ہے، ساری راتوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ خیر من الف شہر کہا کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، کہ جس میں قرآن نازل ہوتا ہے اس کا یہ عالم ہے، اور جس میں صاحب قرآن تشریف فرما آتا ہے اس رات کا کیا کمال ہوگا، اس رات کا کیا کمال ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی بات کہتا چاہتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ عید مناتے ہیں، اس کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام کے عید منانے کا انداز کچھ اور تھا، محفل میلاد منانے کا کچھ اور انداز تھا۔ جیسا کہ آج ہم بیٹھتے ہیں، ہم بخاری کو پڑھتے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں تو اردو میں گفتگو کرتے ہیں، انگلش میں گفتگو کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں گفتگو فرمایا کرتے تھے یا انگلش میں کنورسیشن کیا کرتے تھے؟ یا جو کتاب کی شکل میں ہمارے پاس قرآن مجید ہے، یا یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ کیا آقا علیہ السلام بخاری پڑھایا کرتے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو بے شمار توجیحات آ جاتی ہیں، تو ان کے نزدیک وہ سارے جانتے تھے وہ ساری چیزیں۔ آقا علیہ السلام کے تمام مولد شریف کے بارے میں وہ ساری کی ساری نعمتیں جانتے تھے، اور وہ جو ہی پڑھ دیتے محمد الرسول اللہ، کیا پڑھتے تھے؟ بس اتنا ذہن میں آتا تھا تو وہ سارے کا سارا میلاد اور سارے کا سارا بچپن آقا علیہ السلام کا ان کی نظروں کے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ یہ اس وقت ضرورت پیش آئی جب تابعین اسلام پھیلا۔ ہم میں سے کون سے لوگ، جیسے ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد کیسے ہوا تھا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ان کے ہاں کیسے آپ کا ورود مسعود ہوا تھا، اسی انداز کے ساتھ آپ کی داعیہ مبارکہ کون تھیں، اس انداز کے ساتھ سویبہ کا ذکر آتا ہے، یہ کیسے خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ اب جو اجمی لوگ آتے، وہ دار اسلام میں داخل ہونے والے آتے، وہ پوچھتے کہ آقا علیہ السلام کیسے تھے، آقا علیہ السلام کیسے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے، عمر فاروق کھڑے ہو جاتے۔ اب عمر فاروق عثمان غنی کو کیا بتاتے، وہ تو سب کچھ جانتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پتا تھا، یا عمر علی کرم اللہ وجہہ کیا آپس میں بتاتے، وہ تو سارا کچھ جانتے تھے۔ یہ میلاد اس انداز کے ساتھ منایا جاتا تھا کہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ سامنے آ جاتے وہ پوچھتے، تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار وہ کھڑے ہو جاتے اور آقا علیہ السلام کے شمائل اور خصائل لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے، اور یہی محفل میلاد ہوا کرتی تھی۔ آج اسی کو ہم سنت کو ادا کر رہے ہیں، جیسے کہ مفتیان اعظام تشریف فرما ہیں۔ آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ نصوص کی یعنی کہ 4 قسمیں ہیں، کوئی عبارت آ جاتی ہے، اشارہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح ایک اقتضاء النص ہے۔ اقتضاء النص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اسماعیل، ان کا ذکر کرو۔ میں کہ ذکر سے مراد یہی ہے، تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اے بندہ مومن، اے دنیا والو، جس طرح آقا علیہ السلام کو ذکر فرمایا جاتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا کے سامنے ابراہیم کے ذکر کرو، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، اور پھر دیکھو کہ تمام کے تمام میلاد کا ذکر آتا ہے، اور اس میلاد کے اندر بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ نبی تمام انبیاء علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کر رہا ہے، اور اس طرح آج ہم میلاد النبی مناتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ کوئی غیر
شرعی کام نہیں کرتے ہیں، اس سے اقتضا یعنی کہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ ہم آقا علیہ السلام کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. جس سے پہلے کہ جیسا کہ ہمارے علامہ نقشبندی صاحب نے ذکر کیا کہ برکات کے بارے میں کیونکہ موضوع ہمارا یہی آ رہا ہے، فرمایا کہ اس سے مراد اسی حدیث کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس میں شاف مما جرب من خواصہ انہ امان فی ذلک العام، فرمایا کہ جس وقت تم محفل میلاد کو مناتے ہو یا جس گھر کے اندر جس محلہ کے اندر تم محفل میلاد کو منا دیا جاتا ہے، فرمایا کہ سارا سال اس گھر کے اندر اس محلہ کے اندر اور اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات امن و امان عطا فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. وہ بشرا، اور فرمایا کہ وہ بشارتیں ہیں، اور تم جو دعائیں مانگتے ہو اس دعاؤں مانگنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جلدی عطا کر دیتا ہے تمہیں. ایک آدمی جو ہے وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ڈیزرونگ اور استحقاق کے مطابق عطا کرتا ہے. لیکن فرمایا کہ جب محفل میلاد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذکر اور ان کے فضائل، شمائل، محامد اور محاسن کی برکات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کا جلدی وہاں پہ نزول فرما دیتا ہے. یعنی کوئی شخص جب کوئی اپنے گھر کے اندر محفل میلاد مناتا ہے تو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کی قبولیت کے بارے میں مشہور جو واقعہ میں دوسرے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے شخصیت ہیں ایک بہت بڑی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بر صغیر کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں، اور ان کی بہت بڑی کتابیں. ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول دیکھو کہ تمام اسلاف، تمام اولیاء کرام، ان کا یہ معمولات کہ جب بھی آقا علیہ السلام کے اس میلاد کا مہینہ آتا تو اس کے اندر خیر و برکات اور اپنی انفاق فی سبیل اللہ کی وہ بہاریں دنیا کے اندر بسا دیتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اتنا احسان عطا فرمایا ہے، تو احسان کا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ شکر دیا ہے، یہ احسان کیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے احسان واپس لے لیا ہے؟ ہم حیات النبی کے قائل ہیں. میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے. تو احسان جب تک یہ آیہ مبارکہ موجود ہے وہ احسان بھی موجود رہے گا. مومنوں پر اس کا اظہار تشکر کرنا یہ واجب ہے. اس لیے جب بھی آقا علیہ السلام کی خاص طور پر اس ماہ مقدس کا ذکر آتا ہے، فوراً اس کے اظہار تشکر کے لیے خیرات کی جائے، ذکر کیا جائے. کہ تم آپ دیکھتے ہو کہ ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے عقیقے کا اہتمام، دفوف کا اہتمام، اعلان، شادی ہوتی ہے اسی انداز کے ساتھ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوشی کے بارے میں، خوشی کیسے کی جاتی ہے؟ کیا اس زمن میں ہم عیدین کے اوپر جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ولیمہ کے اوپر اظہار کرتے ہیں تو کیسی خوشی کرتے ہیں؟ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیسی خوشی کرتے ہیں؟ کیا آپ روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ یعنی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، دف بھی بجاتے ہیں آپ نا؟ دف نہیں بجاتے آپ؟ تو اسی انداز کے ساتھ فل یفرحو کے اندر یہ بات کی گئی ہے، جیسے کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں. تو وہی خوشی جو عموم کے اندر اور آپ کے اندر جو عموم پر دلالت کرتی ہے، جو خوشی کا آپ کا اہتمام، جو آپ کا نقل البلد ہے، عرف ہے، اسی انداز کے ساتھ خوشی کا اہتمام کیا جائے. یہ نہ ہو کہ صرف آپ لنگر چھوٹا سا دے دیں اور وہ کہہ دیں کہ چلو بھی لنگر ہے. نہیں، اسی اہتمام کے ساتھ جیسے شادی کے اندر خوشی کا اہتمام ہوتا ہے،
اسی طرح خوشی کا اہتمام کیا جائے تب آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی انداز کے ساتھ کھانے بنائے جائیں, اسی انداز کے ساتھ دف بھی بجائی جائے, اسی انداز کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا جائے. یہی فلیفرحوا کے اندر بات آتی ہے. تو اگر آپ کہیں گے کہ نہیں چلو لنگر ہے تھوڑی سی آپ ڈال دی جائے تو یہ خوشی نہیں ہوگی. ہوا خیر مما یجمعون کے اندر یہی ایک فکرہ بیان کیا گیا ہے کہ اے بندہ مومن, خوشی اس انداز کے ساتھ کہ جب تم خوشی مناتے ہو شادی کے اندر وہ بھی خوشی ہے, جب تم خوشی کرتے ہو جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کیسے خوشی کرتے ہو, جب تم عیدین کا موقع آتا ہے تو کس طرح ذبح ہوتے ہیں, کس طرح فطرانے اچھے انداز کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے. اور میں کس طرح اچھے کپڑے پہن کر اچھے انداز کے ساتھ کھانا, لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مبارکباد پیش کی جائے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی جب ولادت باثادت ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جبریل علیہ السلام آپ 4-5 جھنڈے لے جاؤ, جھنڈے لے جاؤ. اور وہ اما بنعمت ربک فحدث کی ذکر آتی ہے کہ محفل کا اظہار کیسے کرنا ہے. میں کہ ایک شرق کے اندر, غرب میں, جنوب میں, شمال میں, اور ایک بیت اللہ شریف کے اوپر نصب کر دیا جائے وہ جھنڈا, اور 4 دانگ عالم کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید. حضرات عزیز احترام, اب محفل میلاد منانے کی برکات آپ دیکھیں کیا ہوں گی. فرمایا کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کنت اصنع فی ایام المولد طعاما صلۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں ہر سال جب آقا علیہ السلام کا میلاد آتا اپنی بساط کے مطابق جتنی میرے پاس طاقت ہوتی اس طاقت کے مطابق, یہ نہیں کہ چلو تھوڑا سا بچا لیا جائے, اور میں کہ اپنی بساط جس طرح آپ شادی کے اندر اپنے بیٹے کی شادی کے اندر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں, اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں آپ, اسی انداز کے ساتھ یہ النبی اولیٰ بالمومنین آقا علیہ السلام, دنیا کے سارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں, دنیا کے سارے رشتے, ساری کی ساری نسبتیں وہ ختم ہو جائیں گی, لیکن رشتہ مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. قبر کے اندر ختم ہو سکتا ہے, سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے, لیکن قبر کے اندر بھی آقا علیہ السلام کا رشتہ قائم رہے گا. وہاں پہ بھی آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حشر کے اندر بھی کما قال اللہ سبحان یوم یفر المرء من اخیہ, باپ بیٹا بھائی بہن سارے کے سارے وہاں پہ آپ سے اپنی جان کو چھڑائیں گے, لیکن وہاں پہ رشتہ کام آئے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کا رشتہ کام آئے گا. اس رشتے کے ساتھ آپ کا اپنا تعلق کیوں نہیں قائم کرتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی برسیاں قائم ہو جاتی ہیں, دنیا کی برسی, اور ترانہ آتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, پاک سرزمین کھڑے ہو جاؤ جہاں پہ بھی جاتے ہو تم. لیکن آج الحمدللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ کوئی اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ پنشمنٹ آتی ہے. فوج کے اندر باقاعدہ یہی ہے کہ کوئی ترانہ گا رہا ہے, ترانہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ موو نہیں کر سکتے ہیں, اس کے احترام کے اندر کھڑے ہو جائیں. وہاں پہ سارے مسلک کے لوگ موجود ہوتے ہیں, کسی نے آج تک یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو شرک اور بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کا اعتقاد, آپ کا ایمان کیسا ہو جاتا ہے؟ ایمان وہ ہونا چاہیے دنیا کے لیے نہیں, دین کے لیے قائم ہونا چاہیے, اور جس کے ساتھ ہماری یہ دنیا وابستہ ہے, دین وابستہ ہے, ایمان وابستہ ہے, اس کے بارے میں تم کیسے خیال رکھتے ہو؟ حضرات احترام, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ جس قدر بھی مضبوط ہوگا. فرمایا کہ گندے سے ہی, فرمایا کہ بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے, اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پیٹ میں بول و براز ہے, گندگی ہے اندر,
لیکن آپ کے جسم کے ساتھ ایک تعلق قائم ہے. جہاں پہ بھی جاتے ہیں، جہاں آپ کے سر کو سلام ہوتا ہے، جہاں آپ اپنے کپڑوں کو، وہاں پہ اس کو بھی عزت دی جاتی ہے، گند کو بھی عزت دی جاتی ہے. لیکن جو ہی جب علیحدہ ہو جاتا ہے تو آپ خود اس سے نفرت کرتے ہیں. میں کہ یہ نسبت کی وجہ سے جو گندے صحیح آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت قائم رکھو، آقا اپنی رحمت کے دامن میں ہمیں چھپا ڈالیں گے. کیسے بھی ہوں. اس لیے آقا علیہ السلام کس انداز کے ساتھ اپنے امتیوں کے ساتھ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، میں کہ حریص علیکم، کہ کہاں جہاں کہیں بھی امت مصطفیٰ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی روح تڑپ جاتی ہے. اس آقا کے بارے میں آج جس قدر ان کے ساتھ محبت و احترام، اور اس احترام کا ایک بلیسنگ کو جو ہے، جیسے کہ نقشبندی صاحب نے ذکر کیا، میں کہ فلم یفتلی سنۃ من السنین شیء اسرع بہ تعامن، اور میں کہ مہینوں سالوں میں سے میں ہر سال، شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد میں شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ ہر سال میں محفل میلاد مناتا. جب بھی یہ 12 تاریخ آتی، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی بساط کے مطابق تمام لوگوں کو جمع کرتا، اچھے کھانے اچھے انداز کے ساتھ اپنی خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ ہوتا. ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس کو کھانے کے لیے اس انداز کے ساتھ تجھ کو احتشام اور شانوں کے مطابق، آقا علیہ السلام کے مطابق غربت کا یہ عالم تھا کہ میں کچھ خرچ نہ کر سکا. لیکن ایک روایات تھی کہ یقیناً آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک محبت ہے، دل میں کڑ رہا تھا، دل میں ایک کسک تھی، خلش تھی، اے کاش کہ آقا علیہ السلام کا یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ دن آ گیا ہے، میں کیا کروں. میں کہ کیا کرتا ہوں، کچھ نہ ملا. اس روایت کو قائم کرتے ہوئے کہا اور کچھ نہیں ہوتا کہ بازار میں گئے اور چنے وہ لے لیے، اور کہا کہ فلم اجد الا حمصا مقلیا فقسمته بین الناس. میں کہ پھر میں گیا اور بھنے ہوئے چنے ان کو لیا، اچھیاں گریاں بنائیں، اس سے چھلکے اتارے اور رو رو کر کہا کہ یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کر سکا. آج اس یہی فکر ہے کہ آپ کا میلاد آ رہا ہے، لیکن درمانگی حال ہے، مفروق الحال ہوں، کیا کروں. اب کرتے ہوئے محبت کے ساتھ آنسوں کا ایک خیرات لے کر کرتے ہوئے اپنی محبت کی سوغات کہ اب کچھ نہیں ہے تو میں یہی پیش کر سکتا ہوں. میں کہ وہ بھنے ہوئے چنے گریاں نکال کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا، اپنے مریدین کو، متوسلین کو، ڈیوٹیز کو جمع کیا، اور کہا کہ اس انداز کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھ کر کہا اے میرے بچوں آج یہی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں اس رسم نہیں، اس عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کہ یہ ندامت، شرمندگی کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں اور خرچ کرتا، لیکن کچھ نہیں، حالات کی درمانگی ہے، غربت آ گئی ہے اس سال کے اندر. چلو یہ چنے ہی تھی آقا علیہ السلام کے میلاد کے اوپر جو ہم ایک روایت قائم کی ہوئی ہے، اسی کو پیش کر ڈالتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فقسمت بین الناس، میں نے لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا. میں کہ تقسیم کیا اللہ تعالیٰ کی ذات، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں کہ قرآن میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے حسن نیت اور تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر جو محبت الہی اور محبت رسول ہے، هُوَ يَنظُرُ إِلَيْكُمْ، وہ اس نسبتوں کو دیکھتا ہے، اس اخلاص کو دیکھتا ہے. اور میں اس اخلاص کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ اتنا بڑا مال و دولت خرچ کیا جا رہا ہے، ہم غریب آدمی، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس مولود کے اندر آپ کا آ جانا، یہ بھی آقا علیہ السلام سے ایک محبت ہے. اس دن خاص طور پر اچھے کپڑے پہنو،
جیسے بھی ہو جہاں پہ بھی ہو ایک احتفال کی شکل کے اندر جلوس نکال کر آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فرائی تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے کیا میری مقدر کا قسمت جاگ اٹھتا ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات جب چھا جاتی ہے اور ندامت کے ساتھ میں سوتا ہوں کہ کاش میرے پاس وہ اسی انداز کے ساتھ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا عبد الرحیم عظیم آدمی ہو کر یہ اصل چنوں کے اوپر اور چنوں کی گری اور چھولوں کے اوپر یہ ختم دلا رہا ہے، ملا شریف پڑھ رہا ہے، لیکن میرے اخلاص کے اندر کوئی کمی نہ تھی، وہ محبت کے ساتھ پیش کیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جب رات آتی ہے تو مقدر کا سکندر جاگ اٹھتا ہے، مقدر کا سکندر جاگ اٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ایک ایسی محفل لگی ہوئی ہے جس میں صحابہ اکرام اور تمام اولیاء اکرام بیٹھے تشریف فرما ہیں، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام وہی چنے کی گریاں، وہی چنے، وہ چھولے جسے کہہ سکتے ہیں، اور میں کہ وہ ایسے اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ عبد الرحیم کے یہ چنے بڑے ہی اچھے لگ رہے ہیں ہم کو۔ فرمایا کہ فرائیتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ ھذا الحمص، اور ابتہاج اور بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے۔ میں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ کی آمد پر خوشی، اور فرمایا یاد رکھو کہ میلاد کے اوپر ناراض کون ہوتا ہے؟ ابلیس ناراض ہوتا ہے۔ میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میلاد منانا چاہتا ہے، آدم علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے، نبی کا میلاد ہو رہا ہے، تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہوا؟ اور جو فرشتے تھے وہ حد ادب کیا ہوا، آ کر ادب کا یہ عالم ہے، نبی کی عظمت کا، مقام مصطفیٰ کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی بھی کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں کیا، قرار دے دیا، لیکن فرمایا کہ نہیں، جو محبت کرنے والے ہیں وہ تعظیم کے ساتھ جھک جائیں۔ تعظیمی سجدہ بھی آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر آدم علیہ السلام کو کروا دیا گیا۔ میں کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے تو کون اس کی مخالفت کر رہا تھا؟ فرعون کر رہا تھا، کہتا کہ میں میلاد النبی نہیں ہونے دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا میلاد ہوتا ہے تو نمرود اعتراض کرتا ہے۔ اور جو آقا علیہ السلام کے اوپر میلاد منانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کیا احترام اور کیا اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ میلاد مناؤ، اور جو دشمن ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگا دو تم اس کو۔ دشمن کے اوپر کیا لگانا ہے آپ نے؟ جو میلاد نبی کے میلاد کو دیکھو، پھر یہ کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے میلاد منانے کی برکات دیکھو کہ آقا علیہ السلام اپنے بنفس نفیس اپنی زیارت سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ میلاد منانے سے آپ کو روضہ رسول کی زیارت نصیب ہو جائے گی، وہ سفر نصیب ہو جائے گا۔ اس آیت اس واقعے کی روشنی کے اندر کہ محبت، اخلاص، آقا علیہ السلام کے ساتھ حبی تعلق، شخصی تعلق، اس کو جب قائم کرو گے تو آقا علیہ السلام اپنی زیارت سے مشرف فرما ڈالیں گے تمہیں۔ اور مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہے کہ ہم یہ بات کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت کس لیے ہے؟ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا والوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت اور اس کی لقاء تم دنیا کے اندر نہیں کر سکتے ہو۔ آؤ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، من رعانی، جو مجھ سے محبت کرے گا میں زیارت سے مشرف کروا ڈالوں گا اس کو، اور جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ یہی عبادت ہے، یہی ریاضت ہے کہ دنیا کے اندر یہ یاد رکھو۔ شیخ ابن دباغ اور شاہ زروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے سارے بند ہو چکے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہیں، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ مشکات نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس دروازے کے بغیر کوئی نہیں، جتنے مرضی ادیان آ جائیں،
جتنے مرضی ازم آ جائیں، کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، اور جس انداز کے ساتھ وہ جو کچھ بھی کرتا رہتا ہے، اس کی انجام شیطان ہوتا ہے، اور مسلمان جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کی کمانڈ جو ہے وہ رحمان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے آئیے اس تعلق کو جس قدر مضبوط کریں گے ہم، اور اسی انداز کے ساتھ کہا گیا کہ میلاد مناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد انہوں نے اس حد تک آگے چلے گئے، اس حد تک آگے چلے گئے تو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا۔ انہوں نے کیا کر لیا؟ خدا کا بیٹا بنا لیا۔ امت اسی کہیں ایسی محبت کے اندر اتنا غلو سے کام نہ لے لے، کہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا شریک ہو گئے ہیں۔ اس لیے میلاد کا ذکر کرتے رہو تاکہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت مضبوط ہوتا چلا جائے کہ خدا خدا ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، لیکن یہ ایسا مصطفیٰ ہے جو خدا سے جدا نہیں ہے۔ اس تعلق کو آپ قائم کریں کہ میلاد کے ذریعے سے دنیا کو بتائیں کہ ہم عیسائیوں کی طرح، کرسچن مسیحوں کی برادری کی طرح ہم کہیں خدا کا بیٹا اس کو یا اتنا قریب نہ اس کو لے جائیں کہ کہیں شرک کا احتمال ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالق اور آقا علیہ السلام کو مخلوق کے طور پر مناتے رہیں گے۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس مہینہ کے اندر جو محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گھر کے اندر برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور ایک بزرگان دین کی روایت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی اشاعت قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جہاں پہ خیرات ہوتی ہے، جب خیرات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے گھر میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح محفل میلاد کی برکات سے آپ کے گھر میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جتنی بھی تنگی اور سختی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دور فرما ڈالے گا۔ کیوں نہ دور فرمائے کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو دنیا کائنات کی عالم کیا تھا؟ ہم کیوں میلاد منائیں؟ جاؤ ہماری بہنیں، عورتیں جو بہت زیادہ محفل میلاد کو کرتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ گھروں کے اندر کس کہ آقا علیہ السلام نے عورتوں کو جو اہتمام، جو اعزاز عطا فرمایا وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ یہی وہ عورت تھی کہ ہم اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے، بیٹیوں سے، کہ وہ اس چیز کا زیادہ جشن منائیں اپنے گھروں کے اندر کہ وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے اس شان کو بلند کریں، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کریں، تاکہ دنیا کے اندر یہ قائم پیغام دیا جائے کہ عورت جس کو آج یورپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کس انداز کے ساتھ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس عورت کو کیسا مقام عطا کر دیا کہ جو کل پسی ہوئی تھی، جس کو دفن کر دیا جاتا تھا منو مٹی کے نیچے، حقارت اور نفرت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو 4 جہتوں کے اعتبار سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے جو اعزازات عطا کیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں اس کو عطا کیے گئے۔ یہی محفل میلاد ہے کہ دنیا کو بتایا جائے اس سے پہلے کیا تھا، میرے آقا علیہ السلام کے میلاد کے بعد دنیا کا نقشہ بدل گیا، اور انسانوں کو انسانیت بہیمیت سے چھڑا کر آدمیت کیا انداز ہے کہ جس مظلوموں کو، مقہوروں کو، مجموروں کو کس انداز کے ساتھ روندا جاتا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اس روتے ہوئے بندوں کو، اس پس پردہ یعنی پسے ہوئے لوگوں کو فرمایا کہ دنیا سے اٹھایا اور خدا سے ملا دیا ہے وہاں۔ اس لیے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور کس کی صحبت نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ وہ جیسے کہ علامہ حالی کی بات کر رہے تھے، مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں کہ وہ گڈریے بکریوں کو چرانے والے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن آج وقت کے امام بن چکے تھے۔ آج ہم پوری تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز کے ساتھ وہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی برکت سے
ان کی آمد کی برکت سے میلاد کا معنی ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک تاریخ انسانیت کا، ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ۔ فلسفی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز، سپیڈی انداز کے ساتھ دنیا میں پھیلی ہے، دنیا کا کوئی مذہب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے جس مذہب کے ساتھ یہ سب سے بڑا معجزہ، ایک میریکل جو ہے وہ قرآن مجید ہے، آپ اس بارے میں فخر محسوس کریں۔ کرسچن کے پاس، مسیحیت کے پاس، جوز کے پاس، دنیا کے سارے مذہب وہ آپ کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ تم مسلمان کیا کر رہے ہو۔ آپ ان کو چیلنج کر دیں کہ تمہارے دین کے بارے میں کوئی سچائی کی کوئی ایک بات ہو تو ہمیں بتا دو، ایک سچائی کی بات ہو تو بتا دو۔ تو آپ ان سے کہیں کہ ہم بتاتے ہیں، ہمارے پاس ایک آیت نہیں، ایک لفظ نہیں، ہمارے پاس 6664 یا 66 یا 14 دونوں آیتیں، جدید 6614 آیتیں موجود ہیں۔ ہر آیت میرے نبی کی عظمت کا اعتراف ہے، اس میں آج تک 1400 سال ہو چکے ہیں، کوئی اس کے اندر زبر زیر کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ہمارے نبی کی عزت، ہمارے نبی کی صداقت اور ہمارے دین کی صداقت کا صرف ایک ہی قرآن مجید موجود ہے، اس کے مد مقابل دنیا کے کوئی طاقت نہیں آ سکتی ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا ہے، کوئی اس کے اندر ویریشن نہیں کر سکا ہے۔ تو حضرات احترام، اسی بات پر میں اتفاق کرتا ہوں، وقت بھی آپ کا ہوا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، دنیا کو بتاؤ۔ آپ دیکھیں کہ حدیث کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن مجید کے بعد احادیث جو ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہیں، اور ان نعمتوں کو بیان کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محدث کہتے ہیں۔ وہ نعمتیں تقسیم کر رہا ہے، ہر حدیث آقا علیہ السلام کی نعمت ہے، قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو۔ تقریر بھی ہمیں ابھی ذکر کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کی عظمت کا انداز کرنے کہ کما قال حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلقت مبرأ من کل عیب۔ کیا کہا؟ پڑھ لو سب، خلقت مبرأ من کل عیب۔ یہ حدیث تقریری ہے۔ کیا ہے حدیث تقریر؟ آقا علیہ السلام کے سامنے کسی نے کام کیا ہو اور آقا علیہ السلام خاموش رہے، وہ بھی حجت ہے۔ مفتی نے نظام تشریف فرما ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ تقریر، یہ حدیث تقریری ہے، دلیل ہے ہمارے لیے کہ دنیا کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اندر عیب نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی عظمت، حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام کہہ دیتے کہ اے حسان، یہ میرا منصب نہیں ہے، میرے رب کی عظمت ہے یہ، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مسکرائے آپ، اور اس طرح آپ کا خاموش رہنا یہ حجت بن گیا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ ارے صحابہ کے ماننے والے ہم زیادہ ہیں۔ کہ آقا علیہ السلام کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ ختم کرتے ہوئے تہذیب سے نعمت کے طور پر کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ آقا علیہ السلام کے دور میں نماز کا وقت ہوا، اور اسی اثناء کے اندر بنو اوس اور خزرج کے اندر تھوڑا سا مناقشہ، لڑائی، اس میں کورلنگ کا کوئی مسئلہ آ گیا۔ آقا علیہ السلام فوراً تشریف لے گئے، تمام کے تمام صحابہ جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے دیکھا، سارے لوگوں کی طرف انتظار کر رہے تھے، اسی اثناء کے اندر نگاہ پڑی تو وہ صدیق پر پڑ گئی۔ ان کے پاس گیا کہ میں تکبیر پڑھوں، اقامت پڑھوں تو آپ جماعت کرا دیں گے؟
میں کہ ہاں ایسے دیکھا، میں کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ وہ تشریف لے گئے ہیں، وہ تاخیر ہو گئی ہے، لوگوں نے جانا ہے، کام کاج والے ہیں، احتیاج ہے، تو تاخیر نہیں کی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ بڑا اس وقت بڑے مسائل آتے ہیں، آئے، اقامت ہوئی، اور اقامت کے جب انہوں نے اللہ شروع کیا تو آقا علیہ السلام بھی مسجد نبوی کی دہلیز میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر دیکھ رہے تھے، صفحے بنا رہے تھے، آقا علیہ السلام کو دیکھا تو صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے تصفیق الید، تالی بجانی شروع کر دی کہ شاید متوجہ ہو جائیں۔ اس طرح آقا علیہ السلام کو جگہ دے دی گئی اور آپ صفوں کو چیرتے چیرتے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلی صف میں کھڑے ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کر دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سبحان۔ میرے آقا نے جب یہ کہا، ابوبکر صدیق نے سن لیا کہ یہ الفاظ تو میرے آقا علیہ السلام کے ہیں، اس تضرع انکساری کا نام میرا نبی لیتا ہے، میرے آقا تو موجود نہ تھے تو یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ میں کہ ورجا قہقریٌ، فوراً نماز خدا کی ہو رہی تھی، فرمایا کہ نماز کو چھوڑ دیا اور آقا علیہ السلام کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حالت نماز کے اندر علامہ ابن عساکر حدیث کے اندر موجودات ہے، فرمایا کہ حالت نماز کے اندر فوراً رجا قہقریٌ، پیچھے اس طرح کھڑے آپ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ قد امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام اشارہ فرمایا ہاتھ سے، لیکن وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، اور قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور اتم الصلاۃ، نماز کو مکمل کر دیا۔ میں کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نماز کے اندر آقا علیہ السلام کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آقا تمام کے تمام صحابہ کرام، دیکھو ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق، سارے کے سارے صحابہ کرام، عبادت خدا کی ہو رہی تھی، دیکھا مصطفیٰ کی طرف جا رہا تھا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو ہم آگے لے کر پڑھ رہے ہیں۔ یہی اہل سنت کا یہ انداز ہے۔ گلی گلی آج کے دور کے اندر ہو سکتا ہے آپ کے اعمال سے زیادہ اور بھی لوگ کام کرتے ہوں، لیکن عمل سے بات نہیں بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں کما قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے بعد میں عمل صالح ہے۔ عمل صالح کے اندر شیطان سے بڑھ کر کسی نے عمل کوئی نہیں کیا ہے۔ قدم قدم کے اوپر زمین کی روئے زمین کے چپے چپے کے اوپر سجدے کیے، اور وہ فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے، لیکن جو ہی گستاخی رسول ہوا، گستاخی رسول کا ایک ادب نبی کا اس نے یارہ نہ کیا تو اس کی ساری عبادت، اس کا عقیدہ نہیں درست تھا، اس کا نبی کے بارے میں عقیدہ درست نہیں تھا، تو یہ عالم ہوا۔ آئیے آج اپنے عقیدوں کو درست کر لیا جائے۔ عمل بہت ہوتے رہیں گے، عمل کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور جنگ ہے، غزوہ بنی مستلق ہے، یہ کوئی اور سا غزوہ ہے، حاضر ہوا اور اس نے دور سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ نور علی نور چہرہ ہے۔ آگے بڑھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، if I accept، اگر میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا عطا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرا کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں جنت عطا فرما ڈالوں گا، میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ تو حضرات احترام، اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں پڑھے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کو دیکھو آپ۔ آئیے اس محبت اور عقیدت کو پروان چڑھائیں گھروں کے اندر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں کو بتائیں، دنیا والوں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی خوشیاں مناؤ کہ حضور آ گئے ہیں۔ بتا دیا جائے، اگر تم شادی ہوتی ہے تو شادیانے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ پوچھتے کیا ہو گیا ہے؟ فلاں بچے کی شادی ہو رہی ہے، فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ خوشی کا اہتمام ہے۔ ارے تم بھی خوشی مناؤ اس انداز کے ساتھ کہ دنیا کے اندر جھوم دھوم مچ جائے کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر کی آج برتھ ڈے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔
جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دونوں عالم کا حاجت
ساری دنیا کا مشکل کشا آ گیا گود میں تیری نور خدا آ گیا آمینہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع قل هو الله احد الله الصمد لم يلد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد دعا سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں 4 تاریخ بروز اتوار 4 تاریخ بروز اتوار ہمارے جامعہ چشتیہ میں مستورات کا خاص جلسے کا انتظام کیا گیا ہے وہ بیڈ فور سے اقرا یوسف صاحبہ کو تشریف لائیں گی تو مستورات سے اور حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس محفل میں 4 تاریخ 1 بجے دن کو جامعہ چشتیہ میں مستورات پہنچیں اور جلسے کی رونق بنیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه كما تحب وترضى له بأن تصلي عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا الله اے اللہ تجھے واسطہ تیری ذات کا تجھے واسطہ تیری صفات کا تجھے واسطہ تیرے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کی ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما جتنی باتیں اس محفل میں ہوئی نعت شریف ہوئی تلاوت قرآن پاک کی گئی اور علماء کرام نے خطابات سے مشرف فرمایا سب کی حاضری قبول فرما سب کا بیان قبول و منظور فرما تیری کلام پر اس میں فاتح اخلاص اس کا ثواب لنگر شریف حاضر آیا اس کا ثواب مقبولات مشروبات ثمرات سرور کون و مکان سید سجان علیہ صلوات الرحمن ان پہ ہم اور ہمارے ماں باپ میں ساروں قربان آپ کی بارگاہ میں تحفتن ہدیتن عرض پیش ہے یا اللہ آپ کو عطا فرما تمام انبیاء کرام تمام اولیاء کاملین حضور کی امت کی عرفت آپ کے آباء و اجداد والدین قریبین امین شریفین اولاد اولاد بنات طیبات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ و صحابیات شہداء بدر شہدائے احد شہدائے حنین شہدائے کربلا کو ثواب عطا فرما نبی پاک کی ساری امت جس کا کوئی دعا مانگنے والا والد زندہ موجود نہیں اسے بھی ثواب عطا فرما اے اللہ اپنے کرم و فضل سے پشاور کے شہداء کرام کو ثواب عطا فرما اے اللہ ورثاء کو صبر عطا فرما اس قسم کے بادشاہانہ حملوں سے مسلمانوں کی مال جان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم جتنے حاضر ہیں جتنوں نے جو اس مجلس میں حصہ لیا سب کی حاضری و سب کا آنا قبول و منظور فرما بیٹھنا قبول فرما سننا قبول فرما اور اس بیٹھنے اور سننے کی برکت سے ہماری نسلوں کو نیک و صالح بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف فرما صغائر و کبائر سے ہمیں محفوظ و محفوظ فرما جتنے لوگ بیمار ہیں
ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ کو بھی عطا فرما اللہم اشفنا واشف جمیع المؤمنین بشفائک وداونا وداو جمیع المؤمنین بدوائک وعاصمنا من الاوجاع والامراض والاسقام والآلام برحمت سید العرب اے اللہ جن لوگوں نے جس مقصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کیا اپنے کرم سے قبول کرنا ان کی دلوں کو بھی تو جانتا ان کی بیماریوں کو جانتا ان کی آرزوؤں کو جانتا اللہ کرم کرنا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم یا اللہ جامع مسجد بلال کے معاونین کی تو غیبی مدد فرما اے اللہ جس طرح اس خوبصورت مسجد کو جن لوگوں نے بنایا تو ان کا گھر جنت میں خوبصورت فرما اے اللہ راجہ عجائب صاحب ان کا انتقال ہو گیا جنازہ کب ہوگا جی کل انشاءاللہ کتنے بجے ٹائم راجہ عجائب صاحب فوت ہو گئے ہیں ان کا ٹائم جنازے کا کوئی پتہ نہیں لیکن کل جانا انشاءاللہ اسی مسجد میں ان کا جنازہ ہوگا ہم اللہ تیری بارگاہ میں راجہ عجائب صاحب کی بخشش کے لیے دعا کریں زندگی میں ان سے جتنی خطائیں ہوئیں عطاؤں میں بدل دے اے اللہ جتنے انہوں نے اچھے عمل کیے شان کے لائق ثواب اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ وذریاتہ اجمعین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ